نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں وحی کا سلسلہ رک گیا. یہ عجیب و غریب بات ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہدایت دیتے آ کرتے، پہنچاتے رہتے اللہ کا کلام کہ یہ آیتیں نازل ہوئی، یہ حکم آیا اللہ کا، یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ ہے توحید کا، یہ تمام رسالت کا، یہ احکامات آتے جاتے. اب اس کے بعد پھر وحی کا آنا بند ہوا. اب یہ ایک ایسا عجیب و غریب معاملہ ہو گیا کہ جیسے وحی آنا رک گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام فکر مند بھی ہو گئے، غمگین بھی ہو گئے کہ یہ وحی کیوں نہیں آ رہی ہے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ رات میں جاگ کر عبادت کیا کرتے، بہت تلاوت کیا کرتے، تو ایک رات پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلاوت بھی نہیں کی بلند آواز سے. اور وہاں قریب میں جو عورت جو تلاوت رات کے حصے میں سنتی تھی اس نے سن لیا کہ یہ تلاوت کی آواز بھی نہیں آئی ہے. بات پھیل گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اب وحی نہیں آ رہی ہے. مشرکین کو بات پہنچ گئی، مکے کے آپس میں چیمے گویاں شروع ہو گئے اور مکے کے مشرکین آپس میں بولنے لگے، حتیٰ کہ یہاں تک بولے کہ اب اللہ کے رسول کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے، محمد کو اللہ نے اب چھوڑ دیا ہے. اس طرح سے معاذ اللہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا، وحی بند ہو گئی، اب اللہ ان سے ناراض ہو گیا، ان کا خدا ان کو چھوڑ دیا، ان سے بات نہیں کر رہا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام غمگین ہو گئے. تو یہ غم کا موقع تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حالت میں رکھا محبوب کو، اور پھر اللہ رب العزت نے کتاب کا سلسلہ پھر جاری فرما دیا اور ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی قسم بیان کر دی. اور کون سی دو چیزیں ہیں؟ وَالضُّحَىٰ فرمایا، یعنی صبح کی روشنی کا قسم، یہ چاش کی قسم. جیسے چاش کا ٹائم کیسا رہتا؟ 9-10 بجے کا، ایک دم دھوپ میں ٹھنڈک رہتی لیکن دھوپ پورا، سورج پورا نکل کر آ جاتا ہے. جیسے آدمی اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اور جلدی پڑھ لیتا ہے، پھر چاش کی نماز پڑھتا ہے تو وہ ضحیٰ بولتے، وہ جو ٹائم رہتا سورج ایک دم سامنے آ گیا. تو ایسے ٹائم پر لوگ دوڑ دھوپ، کام کاج، کاروبار عروج پہ رہتا. ہر آدمی صبح ہو گئی، کام پہ جانا ہے، فیکٹری میں جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، آفس میں جانا ہے، ہر کوئی ایک دوڑ دھوپ کا ٹائم ہے. وہ ٹائم ہے چاش کا وقت، جس میں آدمی کے اندر پھرتی رہتی کہ آج کا دن کچھ کام کرنا ہے. حتیٰ کہ یہ وہ وقت تھا چاش کا جب موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے اس وقت میں فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ ہوا، تو اس وقت یہی ٹائم تھا، صبح کا ٹائم تھا، علی صبح، یعنی چاش کا وقت، اشراق کا نہیں، چاش کا وقت. جیسے 9 بجے کا وقت سمجھ لیں آپ، بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بدلتے رہتا ٹائم. تو وہ ٹائم تھا. تو اس وقت میں جو جادوگر تھے جن کی تعداد 500 تھی، 500 جادوگروں نے اللہ کو سجدہ کیا. 500 جادوگروں نے کفر کو چھوڑا. بڑے بڑے جادوگر ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے آگے زیر ہو گئے اور انہوں نے سجدہ کیا. وہ چاش کا وقت تھا. تو اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ فرمایا، وہ چاش کے وقت کی قسم، جبکہ جادوگروں نے سجدہ کیا ہے. یا اس چاش کی وقت کا قسم، وہ روشن دن کی قسم ہے جس میں کام کاج ہوتے ہیں. اے محبوب، آپ کے چہرے کی قسم، جو روشن چہرہ ہے، وہ روشن چہرے کی قسم. ہر ایک نے اس کی تفسیر الگ الگ بیان کی ہے. والضحیٰ سے مراد یہ بھی لی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک روشن چہرہ جو چاش کا جیسا ایک دم بالکل واضح رہتا ہے، تو اس کی قسم. پھر واللیل اذا سجا، رات کی قسم جو اس کے اندر پردے پڑ جاتے ہیں، اندھیریاں آتی ہیں. ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیتوں کے پیچھے آیتیں نازل فرما رہا ہے. 11 آیتیں آ جاتی ہے اس صورت کے اندر، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اے محبوب، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، نہ آپ کو مکروہ جانا. جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے رسول کو چھوڑ دیا ہے، نہیں چھوڑا. اللہ نے اس بات کی نفی کا اعلان کر دیا قرآن کی آیتوں میں. اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرما دیا اور نہ مکروہ جانا. جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو پسند نہیں کیا اللہ تعالیٰ، نبی کو ناپسند کیا. نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تعلیم دیتا ہے اپنے نبی کو. نبی کی تعلیم، نبی کی تربیت، نبی کو جو سکھانے کا کام ہوتا ہے وہ کسی بندے کا کام نہیں ہوتا، وہ کسی فرشتے کا کام نہیں ہوتا، وہ کسی جن کا کام نہیں ہوتا کہ جن آ کر تعلیم یا تربیت دے، یا کوئی فرشتہ تعلیم یا تربیت دے، یا کوئی انسانوں میں سے کوئی انسان لکھنا پڑھنا سکھایا رہا ہے، یا کچھ تعلیم تربیت اخلاق سکھا رہا ہے. نہیں 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 نہیں، ان کو سکھانے والا ان کا رب ہوتا ہے. تو وہ استاذ ہے. تو استاذ جب تعلیم دے رہا ہے تو وہ تعلیم کے اندر ایک حصہ یہ بھی آ رہا ہے اس میں کہ کس طرح سے صبر کرنا ہے. تو وہ صبر کی تعلیم ہے کہ تمہارے اوپر اے محبوب آیات کا نازل ہونا رک گیا، تمہارے اوپر جو مسلسل وحی آ رہی تھی وحی کا سلسلہ رک گیا، اور پھر دشمن آپ کو تانے دینے لگے، بری بری باتیں بولنے لگے. آپ اس پر صبر کر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں، اور پھر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میں نے چھوڑ دیا. اے محبوب، میں نے نہیں چھوڑا. یہ بھی تعلیم کا حصہ ہے کہ اس طرح سے خوشی کے ساتھ غم، تو اس میں بھی وہ کیفیت ہوتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا.
اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے محبوب آپ کی دنیا سے زیادہ آپ کی جو ہے آخرت اور بھلی رہے گی، آپ کی ہر آن پچھلی آن سے لمحے سے افضل اور بہتر رہے گی۔ ہر آن جب اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے محبوب پر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اللہ تعالیٰ درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے سلام عرض کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی سلام اور درود کا حکم آ رہا ہے۔ تو جب درود اور سلام کے اتنے صیغے وہاں پر پہنچ رہے ہیں، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کے درجوں کو ویسے بھی بلند کر رہا ہے پہلے سے، اور بھی بلند کرتا چلا جائے گا۔ تو محبوب صبر کر رہے ہیں ایسی ابتدا کے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ کو یتیم آپ تھے، تو کیا ہم نے آپ کو نہیں پالیا؟ کیا ہم نے آپ کو نہیں سنبھالا؟ آپ تو یتیم تھے، یعنی آپ کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے، کیسی حالت میں؟ جبکہ آپ ابھی والدہ کے شکم اتھر میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے والد ماجد حضرت عبداللہ کو رخصت کر دیا دنیا سے، یعنی دار البقا کی طرف، دار الفنا سے کوچ کر گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں بلا لیا اور یتیمی حالت میں پیدا فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر 6 سال کی عمر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، والدہ ماجدہ بھی دنیا سے پردہ فرما لیے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام غمگین ہیں۔ پھر دادا ہے حضرت عبد المطلب، تو عبد المطلب ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ 2 سال کے بعد رفیق اور رحمت ان کے دل میں کس نے ڈال دی تھی؟ عبد المطلب کے دل میں اتنی رحمت کس نے ڈالی؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی کہ یہ بچہ میرے عبداللہ کا بیٹا ہے، تو انہوں نے اپنے پوتے کو جگر سے لگا کر پالا۔ 2 سال کے بعد پھر وہ بھی داغ فرقت دے دیے۔ اب اس کے بعد پھر کس نے پرورش کی؟ حضرت سیدنا زبیر، حضرت زبیر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا ہونا، حضرت عبداللہ کے بڑے بھائی تھے، انہوں